میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جو سپریم کورٹ سو موٹو کیس نمبر 26/2007 میں سپریم کورٹ کے سامنے مختلف بینکوں نے پیش کی۔ اس میں ہمارے ملک کے ان غریب لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے 54 ارب روپے کے قرضے لے کر معاف کروائے۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں ایک پٹیشن بیرسٹر ظفر اللہ خان نے دائر کی اور کہا کہ لون ڈیفالٹرز کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان سے یہ قرضے جو انہوں نے رائٹ آف کروائے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ اور اس پٹیشن میں جو بیرسٹر ظفر اللہ خان نے مبینہ طور پہ چیزیں بتائی ہیں، اس کے مطابق بیگم یوسف رضا گیلانی نے 20 کروڑ روپے جمع کروائے ہیں اور 4.5 کروڑ روپے کی ادائیگی اور باقی معاف ہو گئے ہیں۔ شریف خاندان کے قرضے، اس میں سے جب شریف خاندان کی بات آتی ہے تو اس میں 1 ارب 50 کروڑ صرف نیشنل بینک کے، 1 کروڑ 70 لاکھ حبیب بینک کے، اور اس طرح سے مزید ڈیٹیلز ان کی چلتی ہیں۔ 23 کروڑ 90 لاکھ مسلم کمرشل بینک سے، 1 کروڑ 7 لاکھ پکک کمرشل بینک سے، 80 لاکھ آئی سی پی سے، اور کل قرضے جو بنتے ہیں وہ 3 ارب 5 کروڑ۔ گجرات کے چودھریز، انہوں نے 7 کروڑ نیشنل بینک سے، 1 کروڑ 50 لاکھ یونائٹڈ بینک سے، 3 کروڑ 41 لاکھ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ سے، اور ڈیفالٹ کرنے والے صنعتی یونٹس کی ان کی مالیت تقریباً 2 ارب 88 کروڑ بنتی ہے۔ اور ان کے جو کل معاف کیے گئے قرضوں کی تفصیلات ہیں، اس کے مطابق 1985 سے 1999 تک 120 ارب روپے کے قرضے معاف کروائے گئے، اور 1999 سے لے کے 2007 تک 153 ارب روپے کے قرضے معاف کروائے گئے۔ اس طرح کل قرضے جو معاف کروائے گئے ہیں وہ 273 ارب روپے کے معاف کروائے گئے ہیں۔ غریب قوم مقروض، امیروں کے قرضے معاف۔ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سپوکس مین صدیق الفاروق صاحب، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ ہمایوں اختر خان سابق وفاقی وزیر راستے میں ہیں، ان کی فلائٹ لاہور سے ڈیلے ہو گئی تھی، جیسی وہ پہنچتے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے وفاقی وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار آیت اللہ درانی صاحب کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ آ کے اگر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں ان کے نام آتے ہیں تو ان کو ڈیفینڈ کر سکیں، لیکن آخری وقت پہ انہوں نے معذرت کر لی اور وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، پہلا سوال آپ سے، نواز شریف صاحب کے جو ڈیفالٹس بن رہے ہیں، جو ٹوٹل رقم پبلک ایکسچیکر کو وہ کر رہے ہیں، تقریباً 3 ارب روپے بن رہی ہے، نواز شریف صاحب کو یہ واپس نہیں کرنے چاہیے پیسے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف صاحب، میں پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں اور ظاہر ہے پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اور یہ بھی آپ کو میرے خیال میں معلوم ہوگا کہ انہوں نے گزشتہ 7 سالوں میں 6 ارب روپے کے ٹیکسز بھی دیے ہیں۔ اب جہاں تک یہ ڈیفالٹ کا، ایک ڈیفالٹ ہے، ایک ہے قرض معافی، لون رائٹ آف، تو نواز شریف خاندان نے 1 پیسے کا قرضہ بھی معاف نہیں کروایا۔ رہ گیا یہ کہ جو قرضہ ادا کرنا ہے، یعنی یہ جو آپ نے 3 ارب اور 5 کروڑ روپے مجموعی طور پر بتائے ہیں، یہ قرضے وہ ہیں جو اگر یہ درست ہے تو انہوں نے ادا کرنے ہیں، اور اس پہ بہت سی کچھ چیزیں ہیں۔ کچھ قرضے جو ہیں ڈیفالٹ، مثال کے طور پر نواز شریف فیملی شروع سے 1937 سے وہ انڈسٹری میں آئی ہے، اور اس میں بالخصوص جو سٹیل انڈسٹری تھی اس میں اس وقت وہ ٹاپ پہ سے 70s میں، جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے ان کی انڈسٹری لی۔ پھر دوبارہ جب بے نظیر بھٹو آئی ہیں تو انہوں نے 1994 میں ان کے جو ورکنگ کیپٹل، کوئی انڈسٹری ورکنگ کیپٹل کے بغیر نہیں چل سکتی، ورکنگ کیپٹل بند کروا دیے، اور ان کے جو جہاز تھے جونیتھن، بڑا جو باہر سے را میٹیریل لے کے آیا، وہ کتنے مہینے کھڑا رہا اور کروڑوں روپے کا صرف ڈیمیج دینا پڑا۔ تو اس طرح کے، اور پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر پرویز مشرف نے بھیج دیا۔ اب اس سب چیزوں کو جو ان کے خلاف اور ان کی انڈسٹری کے خلاف کیے گئے ہیں اگر سامنے رکھیں، تو اس کے باوجود کہ وہ مشکل ترین حالات کا شکار ہوئے، اس فیملی نے 1 روپیہ قرضہ معاف نہیں کرایا، جبکہ آپ کے سامنے ابھی یہ میرا بالکل اس پہ بھی آتے ہیں، ان سیاسی قرضوں پہ۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب،
صدیق الفاروق صاحب جس طرح سے بتا رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے معصوم ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے ان کی، تو آپ نے یہ اتنے سارے 3 ارب روپے ان کے کھاتے میں کس لیے ڈال دیے پٹیشن میں؟ یہ اس بات سیدھی بات ہے، یہ 1998 میں انہوں نے خود یہ مانا کہ ان پر 3 ارب روپے کے مقروض ہیں، قرضے ہیں، اس کے سلسلے میں انہوں نے 4 انڈسٹریل یونٹ تھے وہ سرنڈر کیے، اس میں اتفاق فاؤنڈری، اتفاق بردر اسٹیل، الیاس انٹرپرائزز، یہ انہوں نے کیے، نے کہا جی آپ ان کو بیچ دیں، اور اس کی بڈ ہوئی جو 2.4 بلین ہوئی اس وقت، اور اس کے بعد اس کی وہ بڈ آج تک کنفرم نہیں ہو سکی ہائی کورٹ سے، کیونکہ ان کے ڈائریکٹر نے خود ہی اس وہاں پہ پٹیشنیں ڈال دی، اور وہ قرضے ابھی تک وہیں پہ ہیں، وہ یونٹ بھی وہیں پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی قرضہ لیتا ہے ایتھیکلی ریلیجیسلی اس کو قرضہ واپس کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سہارا لیا بی پی ڈی 29 کا، وہ سرکولر اسٹیٹ بینک نے ایشو کیا تھا جس میں قرضوں کی کچھ رعایت دی گئی تھی، لیکن آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کسی کو قرضے کی معافی کسی امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ڈسکریمنیٹری امیر آدمی کا قرضہ جو رک جاتا ہے معاف کیا جاتا ہے اور غریب کو قرضے کے لیے جیل میں جانا پڑتا ہے، یہ سرکولر انہوں نے غلط قرار دے دیا تھا۔ اب یہ رہا کہ اگر انہوں نے قرضے دینے ہیں تو تبھی تو انہوں نے سرنڈر کیا تھا نا یہ ساتھ کچھ، اور اگر اب اسی میں یہ اپنا لیگلی کوئی بیٹل شروع کر دیں، خود ان کے ڈائریکٹر شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے ان کی نیت دینے کی نہیں ہے۔ اگر ویسے قوم کو یہ قرضے واپس دیے جاتے، اگر اس وقت کی بینکوں کی حالت میں آپ کو بتا دوں، جو ہمارا بی بینک تھا وہ 22 میں بکا تھا، جو یو بی ایل تھا وہ بھی اس طرح بکا تھا، کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے، وہ پیسے سب لوگوں کو چلے گئے تھے، خاص کر 3 ارب روپیہ بہت ارب روپیہ ہوتا ہے جو اس وقت ایجوکیشن کے لیے کافی تھا، یہ ہیلتھ کے لیے کافی تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوا کہ یہ اثر انداز ہوئے ان سیل پہ، اور آج وہ ادارے ہمارے کوڑیوں کو بہت چلے گئے ہیں۔ اور جو بیرسٹر صاحب آپ نے اپنی پٹیشن میں بھی لکھا ہے کہ یہ ٹیکنیکلی ود ہیلڈ ہے تھرو لاہور ہائی کورٹ پیمنٹس ان کی، یہ کیا سلسلہ ہے اور آپ کو سپریم کورٹ کیوں جانا پڑا؟ ہائی کورٹ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی اس کیس میں؟ یہ دیکھیے یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے، دیکھیے وہ 10 سال سے کیسز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا میرا کیا وجہ ہے کیوں 10 سال سے یہ کیس کیونکہ 2005 کے بعد اس وہاں پہ تاریخ ہی نہیں لگی اس کی، اور 2005 کے بعد تاریخ ہی نہیں لگی؟ بڈ وغیرہ جو آکشن ہوئی تھی نا، اس کی کمیٹی بنائی گئی تھی، آج تک وہ بڈ ہی فائنل نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی نہ کوئی پٹیشن جو ڈال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں قانونی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی لوگ ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کو چاہیے تھا ایتھیکلی ریلیجیسلی یہ چیزیں واپس کر دیتے۔ اگر آج انہوں نے 1 ارب روپیہ آپ نے جیسا فرمایا ہے ٹیکس دیا ہوا، تو وہ ٹیکس ان کو دینا نہ پڑتا، کیونکہ قرضہ ان پہ تھا تو یہ اس کو قرضے میں چلا جاتا، اور ان کی پراپرٹی بھی چھوٹ جاتی، عوام کی جان بھی چھوٹ جاتی ہے، قرضہ بھی واپس ہونا شروع ہو جاتا۔ تو یہ ان کا صدیق الفاروق صاحب آپ نے میں عرض کرتا ہوں ظفر، یہ اچھی ہے کہ انہوں نے ساری بات سامنے رکھ دی۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ 3 ارب روپے کے یہ قرضے ہیں، اور انہوں نے 4 یونٹ سرنڈر کیے جن کی بولی لگی 2.4 ارب روپے، یعنی 2.4 ارب میں اگر یہ یونٹ بکتے ہیں، اب وہ یونٹ ان کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، وہ یونٹ جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں، وہ ہائی کورٹ نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کو نیلام کرتی ہے، دوبارہ بڈ یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن ظفر اللہ صاحب نے جو بات کی ہے بہت، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی قانونی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، انہوں نے ایتھیکلی اور ریلیجیسلی بھی کہا، انہوں نے ریلیجیسلی اور ایتھیکلی، یعنی گویا کسی آدمی کو اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ عدالت میں نہ جائے، انہیں پتا ہے کہ انصاف۔ ایک اور بات بھی کی کہ 2005 سے تاریخ ہی نہیں پڑی۔ صدیق الفاروق صاحب سے اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔